ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چند حضرات تشریف لائے تو انہوں نے کنیز سے فرمایا دسترخوان لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ وہ دسترخوان لے آئی، پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد صحابی رسول نے رومال منگوایا تو وہ ایک رومال لے آئی جسے دھونے کی ضرورت تھی۔ صحابی رسول نے اسے گرم گرم تندور میں ڈالنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد اس رومال کو تندور سے نکالا گیا تو وہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ مہمانوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب اس کی وجہ پوچھی تو صحابی رسول نے ارشاد فرمایا یہ وہ رومال ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو چھوا ہے، لہذا جب اسے دھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو اسی طرح آگ میں دھو لیتے ہیں، کیونکہ جو چیز انبیاء کرام علیہم السلام کے رخ روشن پر سے گزر گئی آگ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رومال مبارک کو اپنے پاس بحفاظت رکھنے والے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے والے یہ صحابی رسول ممتاز خادم نبی حضرت انس بن مالک بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنی نجار کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو حمزہ رکھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم کے بیٹے، حضرت ام حرام کے بھانجے اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بیٹے ہیں۔ ہجرت نبوی کے شروع میں ہی آپ نے 8 سال کی عمر میں خادم رسول ہونے کا اعزاز پا لیا تھا۔ پھر مسلسل 10 برس کے طویل عرصے تک سفر اور وطن، جنگ اور صلح، ہر جگہ خدمت میں مصروف رہے۔ آپ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے شریک تھے۔ آپ دن بھر جناب سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کام سر انجام دیا کرتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رازوں کو راز رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میری والدہ یا امہات المومنین میں سے کوئی مجھ سے رسول اللہ کے کسی راز کے بارے میں پوچھتی تو میں انہیں ہرگز نہ بتاتا، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راز تو میں کبھی بھی کسی کو ہرگز نہ بتاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکپن میں ایک خرگوش کا شکار کیا اور اسے بھونا۔ پھر آپ کے سوتیلے والد حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خرگوش کا پچھلا یعنی رانوں والا حصہ بھنا ہوا آپ کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھجوایا۔ آپ اسے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی حاضر خدمت تھا۔ اس نے بارگاہ اقدس میں جو کی روٹی کے ساتھ کدو اور خشک گوشت کی بوٹیوں والا سالن پیش کیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ اس دن کے بعد میں ہمیشہ کدو مبارک کو پسند کرنے لگا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ اگرچہ میرا عمل ان نفوس قدسیہ جیسا نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے ان کا ساتھ ضرور نصیب ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیالہ مبارک بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحفاظت موجود تھا۔ اس بابرکت پیالے سے آپ نے اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت مرتبہ خدمت کی تھی کہ کبھی اس پیالے میں دودھ تو کبھی شہد تو کبھی ستو اور کبھی کوئی اور مشروب
یا ٹھنڈا پانی ڈال کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتے تھے۔ آپ کے پاس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت بال، عصا مبارکہ اور پاکیزہ و خوشگوار پسینہ بھی محفوظ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارکہ میں مہندی کا خضاب استعمال فرماتے، جسم پر حسین جوڑا زیب تن کرتے، جبکہ سر اقدس پر امامہ کا تاج سجا کر رکھتے، جس کا شملہ پیچھے کمر کی جانب ہوتا تھا۔ آپ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد کپڑے تبدیل کرتے اور عشاء تک نوافل ادا کرتے رہتے۔ جب ختم قرآن کی سعادت حاصل کرتے تو اپنے بال بچوں کو جمع کر لیتے اور ان سب کے لیے دعا کرتے تھے۔ نیز آپ کی گفتگو بہت کم الفاظ پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے، کچھ لوگ عیادت کے لیے آئے اور عرض گزار ہوئے کہ آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا مجھے طبیب حقیقی یعنی اللہ پاک ہی کی طرف سے بیماری پہنچی ہے۔ آپ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں گزار کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بصرہ تشریف لے گئے اور لوگوں کو علم دین کے جام بھر بھر کر پلانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا شام کا سفر اختیار فرمایا، جبکہ آخری دنوں میں بصرہ کو مستقل قیام گاہ ہونے کا اعزاز بخشا۔ بے شمار افراد نے آپ کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد 2286 ہے۔ آخری لمحات میں حضرت انس بن مالک نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو وصیت کی کہ اے ثابت، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال ہیں، انہیں لے لو اور وصال کے بعد انہیں میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک ہے، اسے میرے پہلو اور کرتے کے درمیان رکھ دینا۔ پھر جب میرے کفن اور جسم کو خوشبو لگاؤ تو اس میں میرے محبوب کریم آقا کے مبارک پسینے کو ضرور شامل کر لینا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد جاری ہو گیا، حتیٰ کہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اکثر کے نزدیک 93 ہجری میں آپ نے اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ بوقت انتقال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 100 سال سے زیادہ تھی۔ آپ بصرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔